بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا، بیان دیا کہ بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک میں، اللہ کی نظر میں اسلام ہے۔ دا سلیکٹڈ ریلیجن، منتخب دین جو ہے اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کو پسند کیا ہے تو اس کے پورے اصول و ضوابط، اس کے پراس اور اس کے پرنسپلس، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے طے کر کے ہمیں دے دی۔ اور اسلام جو ہے وہ ٹوٹلی پریکٹس کا نام ہے۔ اسی کو پہلے آپ اس کی سمری دیکھ لیجئے، کیونکہ اس کے بعد جو چیز سمجھانے کی ہوگی اس کو مٹایا بھی جائے گا۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر اسلام لکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر کچھ میننگز لکھی گئی ہیں، پھر نیچے کچھ میننگ سمجھائی گئی ہے۔ تو ہم لوگ اوپر سے نیچے کی طرف جائیں گے۔ پہلے اسلام اور اس کی اوریجنل میننگ، یعنی اکارڈنگ ٹو ڈکشنری جو میننگ ہوتی ہے اس میننگ کو سمجھیں گے، یعنی لغوی مفہوم کو پہلے سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی لٹریری میننگ یعنی اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، پھر اس کے بعد یہ سمجھیں گے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان میں کیا کنیکشن ہے، کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے۔ پھر جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر ہم ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اس پورشن پہ آ جائیں گے، جس پورشن میں ایک ڈائیگرام بنایا گیا ہے، اور اس ڈائیگرام کو سمجھنے کے بعد ہمیں آخر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ واٹ از شریعہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پہلے عقیدہ، توحید اور ایمان کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل بات کی تھی، ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ عقیدہ کے بارے میں جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی کہ ایمان اس انر ڈائمنشن کے عنوان سے ہم لوگوں نے بات کی تھی۔ یہاں پر ایمان کے بارے میں لکھا گیا ہے انر ویلیوز اینڈ فیتھ، یعنی جب ہم لوگوں نے ایمان کی تعریف پڑھی تھی تو یہ پڑھا تھا تصدیقم بالجنان و اظہارم باللسان۔ تصدیقم بالجنان کی میننگ یہ سمجھی تھی ہم لوگوں نے کہ دل اور دماغ کے یقین کے ساتھ ایک اللہ کا یقین ہونا چاہیے، اور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ انسان کہ اللہ ہی ایک ہے۔ دل کو تمام گندگیوں سے، برائیوں سے پاک کرنے کے لیے لا الہ کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک کر کے الا اللہ ہم نے بٹھایا تھا، اور اس کی مثال بار بار ہم نے دی، اس کے پہلے بھی، کہ دودھ کے برتن سے دی کہ پہلے برتن کو اچھی طرح جب تک صاف نہیں کرتے تب تک اس کے اندر اگر دودھ دے لیا جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دل کو پاک و صاف کر کے یقین کے ساتھ ایک اللہ کا فیت اور عقیدہ جب ہم نے دل میں بسایا تو اس کو ہم نے تصدیقم بالجنان کہا۔ صرف دل میں یقین رکھنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی سمجھایا گیا کہ اس یقین کو زبان سے اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے دل اور دماغ میں اللہ کا اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیت ہم نے بٹھا لیا۔ پھر کلمہ شہادت کے ذریعے سے اس کا اظہار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو تیسری چیز یہاں بتائی گئی تھی والعمل بالارکان۔ ایمان کی تعریف میں تین چیزیں تھیں، دل و دماغ سے یقین، زبان سے اظہار کرنا، اور ایمان کی جو کمپوننٹس ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں اس پر زندگی بھر عمل کرنا۔ تو یہ جو پریکٹس ہے یہ آؤٹر ویلیو ہے اور پریکٹس ہے۔ آؤٹر ویلیوز اور پریکٹس جو ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام ٹوٹلی پریکٹس سے تعلق رکھتا ہے، عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جو کمپوننٹس ایمان کے ہیں، جو ایمان کی ریکوائرمنٹس ہیں، اگر اس پر ایک شخص کا عمل نہیں رہا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کی پریکٹس والی زندگی اسلام والی نہیں گزر رہی ہے، چاہے اپنے نام کے سامنے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السمیع اور سید اور نقشبندی اور مجددی کچھ بھی لگا لے، وہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جس کی زندگی ایمان کے ریکوائرمنٹ یعنی تقاضے کے مطابق پریکٹس کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو اس کو ہم نے سمجھا تھا۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے اسلام۔ اسلام میں آپ دیکھیے عربک زبان کا، عربک کا ورڈ ہے یہ، اور اس کا اوریجن جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ ہر ورڈ کا، ہر سینٹنس کا، ہر لفظ کا ایک اوریجن ہوتا ہے، ایک اصل ہوتی ہے۔ تو اس کا اوریجن سین لام میم ہے۔ سین لام میم، اسی سین لام میم سے جو میننگ نکل کر کے آتی ہے وہ پیس، امن اور شانتی، سیکیورٹی، حفاظت میں رہنا، حفاظت کرنا، ایکسیپٹنس قبول کرنا، اطاعت کرنا، ایگری مان لینا، اسی طرح سے اوبیڈینسی اوبیڈینٹ رہنا، فرما بردار رہنا۔
اس کی تمام جتنے بھی ورڈز اس سے بنیں گے ان تمام کے تمام ورڈ سے یہ ساری میننگ نکل کر کے آئیں گی. چاہے کسی کا نام سلام رکھ دیا جائے تو اس میں بھی یہ میننگ نکل کر کے آئے گی. سلیم رکھ دیا جائے، سالم رکھ دیا جائے، سلمان رکھ دیا جائے، سلمہ رکھ دیا جائے، سلیمہ رکھ دیا جائے، اسلام رکھ دیا جائے، جتنے بھی ورڈز ہوں گے جس کے اندر سین لام میم اوریجن میں آئے گا اس میں یہ سارے کے سارے میننگز کہیں نہ کہیں نکل کر کے آئیں گے. تو جب اسی ورڈ سے سلام اور تسلیم کا ورڈ ہے. سلام کا مطلب ہر شخص جانتا ہے سلامتی. ہم اور آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں، السلام علیکم. دعا کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، پیس بی اپان یو. تو وہ بھی جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو. تو سلام سے خود بخود میننگ نکل کے آتی ہے سلامتی کی. اور سلام سے ہی یہ ورڈ بنا ہوا ہے تسلیم. تسلیم کہتے ہیں کسی چیز کو قبول کر لینا. میں نے تسلیم کر لیا. خبر میں بات آتی کہ انہوں نے اپنی ہار قبول کر لی تو اس کو اردو میں لکھا جاتا ہے کہیں کہیں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، یعنی انہوں نے اپنی ہار قبول کر لی. تو اردو میں اس کو ایسے بھی کہا جاتا ہے. تو تسلیم کا مطلب ہوتا ہے مان لینا. تو اس میننگ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے اسلام. اب اس اسلام کا ورڈ جب استعمال ہوتا ہے، اسلام کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسلام کے ورڈ کے اندر سلامتی بھی آ جائے گا، تسلیم بھی آ جائے گا. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. عقیدے کے طور پر پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے. جو اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے تو پریکٹیکل وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو حدیث ہمیں کہا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ میننگ نکل کر کے آتی ہے ہمارے اسی سین لام سلام سے، اور پھر سلامتی کے ساتھ رہنا. اب سلامتی میں آپ دیکھیں کہ کیریکٹر کو اپنے سامنے رکھیے، کردار کو سامنے رکھیے، کیریکٹر کی ڈیفینیشن کو بھی سامنے رکھیے. اس کے اندر تمام باتیں بتائی گئی تھی کہ جب ہم چلیں تو نرمی کے ساتھ چلیں، تکبر کے ساتھ اکڑ کر کے نہ چلیں. قرآن میں منع کیا گیا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آئے گی. آج اس ٹاپک پر نہیں جائیں گے. منع کیا گیا کہ تم اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ تمہارا اکڑنا زمین کو پھاڑ تو نہیں دے گا. تم زمین کو جب چیر نہیں سکتے تو پھر کیوں اکڑ کر کے چل رہے ہو؟ تو اکڑ کر کے چلنا اکارڈنگ ٹو قرآن اسلام کے خلاف ہے. قرآن میں منع کیا گیا کہ چلا کر کے بات مت کرو، کسی کو چیخ کر کے مت پکارو، چیخ چلا کر کے بات مت کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چیخنے چلانے کی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے، جب چلاتا ہے تو لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بے ہنگم طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے ہنگامے کرنا، چیخنا اور چلانا اکارڈنگ ٹو قرآن اسلام کے خلاف ہے، سلامتی کے خلاف ہے. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سلامتی کی تمام میننگ کے اندر ہمیں اگر غور کریں گے تو پوری کی پوری ہمارے اسلام کے اندر آ جائیں گی. دوسری چیز تسلیم، مان لینا. کیا مان لینا؟ اللہ اور رسول کی بات کو مان لینا. تو ابھی ہم نے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری میننگ کو دیکھا. اب اس کا ڈیفینیشن جب کرنے آئیں گے تو ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یعنی ٹو سرینڈر انڈر دا ول آف اللہ. اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، فرما برداری اختیار کرنا، اطاعت کرنا. تو اسلام کی کوئی ڈیفینیشن پوچھے کہ واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، تو آپ اسلام کی ڈیفینیشن اس طرح بتائیے. اسلام کی اوریجن میننگ کے اندر پیس، امن، شانتی اور کسی چیز کو قبول کر لینا. اور ڈیفینیشن کے اعتبار سے اسلام کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا اور اس کے دیے ہوئے گائیڈنس کے مطابق زندگی گزارنا. یہ ڈیفینیشن اسلام کی دوسروں کو بتائی جا سکتی. اب اس کو الیبوریٹ کرنا ہے، اس کی تفصیل میں آنا ہے تو اس کی تفصیل کے واسطے ہمیں یہ دونوں چیزیں لانی پڑیں گی، اطاعت اور فرما برداری. اب یہ اطاعت اور فرما برداری یعنی اپنی تمام چیزوں کو اس کے سامنے سرنڈر کر دینا. اب سرنڈر کر دینا، جب انسان سرنڈر کرتا ہے تو سرنڈر کرنے میں آپ دیکھیے کہ نارملی طور پر کسی میٹر کے معاملے میں جب سرنڈر کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یعنی میں اب بے بس ہوں، سامنے میں سرنڈر کر رہا ہوں. اس کو دیکھیے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. جب اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو اللہ کے سامنے جب پہنچتے تو ہم بزنس ٹائکون کیوں نہ ہو سوسائٹی کی نظر میں، ہم پہناوے کے طور پر
کتنے مہنگے مہنگے یعنی 10-20 ہزار روپے میٹر کے کپڑے پہنے، کچھ بھی کریں، لیکن جب اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو اللہ کے سامنے پہنچ کر کے اکڑ کے نہیں کھڑے ہو سکتے، ایسے نہیں جا کر کے کھڑے ہو سکتے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. نہیں، کیا کہا گیا ہے؟ جا کر اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ جاؤ. اسی نے وہ بدن دیا جس پر تم نے کپڑے ڈالے ہیں، اسی نے یہ ہاتھ دیا ہے جس کو تم چلاتے ہو، اسی نے یہ پیر دیا جس سے چل کر کے آئے ہو. اگر وہ نہ چاہے اور ابھی کہے تو تمہارے کپڑے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، پہننے کے لائق نہیں رہ سکو گے. تم جو ہے سونے کے بیڈ اور بستر بنا دو، مگر وہ کہہ دے کہ نیند غائب، تو نیند نہیں آئے گی چاہے کتنی دنیا کا علاج کرا لو. لہذا اس کے سامنے ادب کے سامنے ساتھ جاؤ اور سرنڈر کرو. آگے انشاءاللہ نماز والے عنوان میں بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ جب جاتے ہیں جا کر کے سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ول، اپنی خواہش، اپنا تکبر، اپنی دنیا، اپنی کمائی، سب کچھ پوری دنیا کو پیچھے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے چاہے یہاں تک ہاتھ اٹھائیں چاہے یہاں تک ہاتھ اٹھائیں، تو دنیا کو پیچھے پھینک دیتے ہیں کہ دنیا پیچھے، بس آئی سرنڈر. میں سرنڈر کرتا ہوں اللہ کے سامنے، میں سرنڈر کرتا ہوں، صرف پریکٹس سے نہیں، لینگویج سے بھی. آئی ایم نتھنگ، اللہ اکبر. کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی طاقت، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہ سرنڈر کرنا ہمیں پریکٹس کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد حدیث ایک بیان کی گئی، وہ ہے حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ بنی الاسلام علی خمسین، کہ اسلام کی بیس اور بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اسلام کی جو بیس بنائی گئی ہے وہ 5 چیزوں پر بنائی گئی ہے. 5 چیزوں پر بیس بنائی گئی، اور وہ 5 چیزیں بیس کیا ہیں؟ بلیف، عقیدہ توحید کا، صلاح نماز، صوم روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 چیزیں بتائی گئی ہیں. ان 5 چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا سے اس ڈائیگرام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے پہلے آپ نے ادھر کی چیزیں سمجھ لی، ایمان اور اسلام کو سمجھ لیا. ایمان اور اسلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ ایک کوائن کے 2 فیس ہیں، دونوں فیس صحیح رہنے چاہیے، چمکتے ہوئے رہنے چاہیے. ایک اگر سادہ ہے ایک خراب ہے تو پھر کوائن چلتا نہیں ہے. اسی طرح سے دل کا حال بھی صحیح ہونا چاہیے، زبان کا بھی حال صحیح ہونا چاہیے، اور ہماری پریکٹس والی لائف، عملی زندگی اکارڈنگ ٹو ایمان ہونی چاہیے، جیسے ایمان میں کہا گیا. یہ بات آپ نے سمجھ لی. جب یہ سمجھ لی تو آپ دیکھیے کانسیپٹ آف یونٹی کیسے اس دنیا میں نیچرل طریقے پر ہے. نمبر 1، اللہ ایک، اس نے کاسماس ایک بنائی، چاہے اس کے اندر کتنی یونیورسز ہوں، چاہے وہ کلسٹر ہو، سپر کلسٹرز ہو، کتنے بھی پلانٹس ہوں اور کتنے بھی مونز ہوں اور ساری چیزیں، اسٹارز ہوں، ستارے ہوں، لاکھاں کروڑا کروڑ سورج ہوں، لیکن سب کا جو کلیکشن ہے وہ ایک کاسماس ہے، کائنات ایک. اس نے دنیا بھی ایک بنائی، دوسرے پلانٹس ہو سکتے ہیں مگر یہ دنیا اور یہ انسان ایک ہی طرح کا ہے. ادر کریشنز ہو سکتی ہیں، مخلوقات ہو سکتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. ممکن ہے ہو سکتی ہیں کہ قرآن میں بھی کئی جگہ پہ اشارے ملتے ہیں کہ کچھ مخلوقات مثلہن ہیں، لیکن انسان نہیں ہے. انسان کے بارے میں یقینی ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، اور قرآن نے کہا ہے تو یہ پرفیکٹ ہے، یقینی ہے. دنیا کھوج کر کے رہ جائے گی، انسان نہیں ملنے والا. تو دنیا ایک، پھر ہیومن ایک، انسان ایک. انسانوں کے بارے میں بھی آپ نے کہیں دیکھا کہ کہیں پر کسی جگہ پر کسی کانٹیننٹل پر 4 ہاتھ والے انسان ہوتے ہوں، 12 پیر والے لوگ، 16 آنکھ والے لوگ نہیں ہوتے. ایسے انسان کا جو پوسچر گیسچر ہے احسان تقویم کی طرح سے ہی ہے. تو جب یہ کانسیپٹ یونٹی کا کانسیپٹ ہر چیز میں یہ دیا جاتا ہے. ایک بس کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں 2 پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے، ایک ہمارے سیل کے اندر 2 نیوکلیس نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں کہ ایک سیل کے اندر 2 نیوکلیس، اگر کسی کے ایک سیل میں 2 نیوکلیس ہو گئے تو پھر وہ انسان نہیں رہ جائے گا، کچھ ہوگا، کچھ کا کچھ بن جائے گا. 46 ہمارے پاس کروموزوم ہیں، 47 بھی نہیں ہو سکتے. ہر چیز پرفیکٹلی رکھی گئی ہے. تو ایک سیل کا ایک ہی نیوکلیس ہو سکتا ہے، ایک ملک کا ایک ہی پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. ایک بس میں ایک ڈرائیور آگے بیٹھ جائے اور ایک آگے پیچھے اسٹیئرنگ لگا کر بیٹھ جائے، یا 2 اسٹیئرنگ لگا کے بیٹھ جائے، کہیں ادھر چلے گا ایک کہیں ادھر چلے گا. تو اس پوری اتنی بڑی کائنات میں کئی خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ امریکہ کا خدا کوئی اور ہو، ہندوستان کا کوئی خدا کوئی اور ہو، میسور کا خدا کوئی اور ہو، کہے کہ پانی برسے گا، دوسرا کہے کہ نہیں
دھوپ ہوگی تو کیا ہوگا؟ انہیں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائے گا. جیسا کہ میتھولوجی آپ جانتے ہیں, قصے کہانیاں آتی ہے کہ اس میں لڑائی ہو گئی, راکشسوں میں لڑائی ہو گئی. اللہ اتنا کمزور نہیں ہے. ہی از اے ناٹ شی, ہی از اے ناٹ ہی, ہی از اے ناٹ اٹ. اسی لیے اس کا لفظ ہے اللہ, یہ کسی بھی جینڈر میں نہیں آتا ہے. وہ انسان کی سوچ سے بہت اونچا ہے, بہت اونچا. اس نے چیزوں کو بنایا, وہ خالق ہے, وہ خالق ہے. وہ ایک کوڈ ہے جو چیزوں کو قرآن و حدیث کے اکارڈنگ اس نے ڈی کوڈ کر رہا ہے. اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے, اس کی پہچان کی جا سکتی ہے. اس کی پہچان کیسے؟ کہ اتنے بڑے سسٹم کو, اتنا بڑا سسٹم ایک سورج کے ذریعے سے باندھا گیا ہے. 7 یا 8 یا 9 پلینٹس, 9 کو تو نکال دیا گیا, پلوٹو کو اگر 7 بھی مانا جائے, 8 بھی مانے جائیں, یہ پورے سسٹم سے چل رہا ہے. زمین ایک فریکشن کے واسطے بھی رکتی نہیں ہے. سب چیز اپنی جگہ پہ برابر چل رہی ہے, اور آج سے نہیں, جب سے ہے اور جب تک رہے گی. بڑے بڑے کامنٹس آتے ہیں, بڑی بڑی چٹانیں آتی ہیں, اور سائنسدان پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب دنیا تباہ ہوئی, مگر اس نے سسٹم ایسا بنایا, پروٹیکٹیو لیئر ایسا بنایا, نکل کے گزر جاتی ہے. ایسے ہی اپنے آپ نہیں چل رہا ہے, کوئی ایک ہے جو چلانے والا ہے. تو جب وہ چلانے والا ہے, اور تو اس نے ہمیں کچھ نہ کچھ ذمہ داری دے دی. اب یہاں پہ وہ بات بھی جوڑی ہے جو پہلی کلاس میں بات آئی تھی فوٹو سنتھسس کے عنوان سے, کہ اللہ نے ساری دوسری مخلوقات کو الگ الگ رسپانسبلٹی دی ہے, مگر انسان کو فوٹو سنتھسس کا کام نہیں دیا. کلوروپلاسٹ ہے ہی نہیں انسان کے سیل کے اندر. انسان جانوروں کی طرح بوجھ اٹھانے کے لیے بھی نہیں ہے. انسان جو ہے پودوں کی طرح سے سبزیاں اگانے کے لیے بھی نہیں کہ اسے سر پر سبزی اگے اور دھان اور چاول اگا کر, ایسا نہیں ہے. انسان کو ایک سپر کریشن بنایا گیا, اور اس کو کہا گیا کہ اس اللہ اور اس گاڈ کے تابع رہتے ہوئے اس پوری سسٹم کو چلائے. وہ ماسٹر بنایا گیا اس کو اس دنیا کا. اب وہ ماسٹر کی ذمہ داری ہوتی, جیسے کوئی گورنر ہے. اب کرناٹکا کا گورنر کس کو فالو کرے گا؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو فالو کرے گا, اس لیے کہ وہ اس کا ریپرزینٹیٹیو ہے. یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر ہے, اس کا چانسلر گورنر ہے, وہ گورنر کے دیے ہوئے پروٹوکول کو فالو کرے گا. ایسا تو کہیں نہیں ہو سکتا کہ کرناٹکا کا گورنر ہے اور وہ جو ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کو فالو کرے. پاسبل ہے. اگر کرناٹکا کا گورنر یا کسی بھی اسٹیٹ کا گورنر چائنا کے پریزیڈنٹ کو فالو کرنے لگا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ سب سے پہلے سیک کیا جائے گا, اس کو ہٹایا جائے گا. ہٹانے کے بعد غداری اس نے کی تو غداری کا مقدمہ چلے گا. گنہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے, غداروں کو معاف نہیں کیا جاتا. ملک سے کوئی غداری کر کے معاف کرتا ہے؟ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گنہگاروں کو معاف کر دیں گے, لیکن غداروں کو نہیں معاف کریں گے. غداری اللہ سے کیا ہے کہلاتی ہے؟ شرک کہلاتی ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ شرک, کفر اور بدعات اور منافقت اس کی ڈیٹیل آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دی ہے, ہمیں ماسٹر بنایا اس دنیا کا کہ اس دنیا کی چیزوں کو چلاؤ, اور جیسا میں کرتا ہوں ویسے ہی تم کرو. بھائی اگر بڑے نے ہمیں ریپرزنٹیشن دیا ہے تو ہم تو وہی کریں گے جو اس نے کہا ہے نا. تو اللہ رحم کرنے والا ہے, تم بھی بندوں پر رحم کرو. اللہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے, کریشن کرتا ہے, تو اس کی کریشن کو کام میں تم لاؤ. تم بھی نئی نئی چیز تلاش کر کے لوگوں کے لیے ایزی کرو, آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے. اللہ رب ہے, پالنے والا ہے, تو لوگ تم بھی کھلانے پلانے کے لیے اپارچونیٹیز بناؤ. یہ سارے کام ہمیں دیا گیا, اور اسی کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ڈال دیا گیا کہ اب تم کو اس اللہ کی نمائندگی اختیار کرنا ہے. تو اس کے واسطے تمہارے لیے 5 پلر بنا دیے گئے. اب گھر میں 5 پلر ہوتے ہیں, تو 4 تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 پلر ہیں, لیکن 5واں کہاں سے آ گیا؟ 5ویں پلر کو سمجھنے کے واسطے آپ سمجھ لیں کہ یہ 4 پلر ہیں, گھر میں 4 پلر ہیں. تو ایک اوپر پلر ہوتا ہے, اگر ایسے نہ بنایا جائے تو بلڈنگ کیا ہوگی؟ چھت کیا ہوگی؟ دھس جائے گی. یہ جو مین ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے, ایمان ہے. یہ ایمان ہے, یہ مین ہے کہ یہ نہیں رہا تو چاروں طرف سے صرف دیوار کھڑی ہو جائے گی, اوپر چھت ہے, بارش ہو نقصان ہوگا, سب نقصان ہوگا, سب چیز ڈسٹرائے ہو جائے گی. یہ بہت اہم ہے. یہ رہا اور یہ چاروں نہیں رہے تو یہ بھی نیچے بیٹھ جائے گا. تو 5 پلر بنا دیے گئے. سب سے پہلے توحید. دوسرا, توحید کیا ہے؟ پہلے بات آ گئی کہ دل اور دماغ کو اپنا کلیئر رکھنا, پاک رکھنا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اللہ پر ایمان لائے, جیسا بھی ہے, جہاں پر بھی, جس طرح سے بھی ہے. اس کے تمام ناموں کو بھی میں نے قبول کر لیا, اس کے تمام ایٹریبیوٹس اور صفات کو بھی میں قبول کرتا ہوں, اور
جتنے کام اس نے کہے ہیں کرنے کے لیے میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور پھر میں بلیف رکھتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، فرشتوں پر، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان، اور دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ اور میں اس کو صرف ایمان ہی نہیں رکھتا، میں زبان سے اس کو وٹنس بھی دیتا ہوں، I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the slave and the messenger of Allah۔ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ باتیں انہی سے پتہ چلی ہے۔ پھر اسلام آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ آپ کو اطاعت اور فرما برداری دکھانی ہے، تو سب سے نمبر ایک یہ ہے۔ اب اس چیز کو جو ہم نے زبان سے کہا ہے، سب سے پہلے پریکٹس میں یہاں نظر آتا ہے، تو ہمارے کہا یہ جاتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہی از اے مسلم، یہ مسلمان ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ نماز سے پتہ چلے گا۔ تیسری چیز ہے صوم، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ روزہ ہے کہ دن کے وقت میں بھوکے پیاسے رہنا، لیکن اصل میں صوم کہا جاتا ہے اس کو۔ اور رمضان کا روزہ فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ زکوٰۃ، چیریٹی، یعنی اپنے اضافی مال میں سے اس کا بھی ایک سسٹم بنایا گیا جو زکوٰۃ کے عنوان پر پوری طرح بتایا جائے گا۔ زکوٰۃ 2 طرح کی ہے، ایک وہ چیریٹی جو فرض ہے جس میں ہمارے پاس یعنی 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اس طرح کی جو چیزیں اس میں سے 2.5% دینا ہوتا ہے۔ دوسری چیریٹی وہ ہے جو ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے مگر اس سے امید کی جاتی ہے، ایکسپیکٹڈ کہا جاتا ہے جس کو، یعنی اچھی زبان سے پیش آنا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی ایک چیریٹی ہے، انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ تو زکوٰۃ اور پھر حج، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اسلام میں اس کے ساتھ 3 چیزیں اور سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو ہم مختصر سمجھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بردرہڈ، ایکولیٹی اور جسٹس، یہ اسلام کی پہچان ہے، یعنی برابری، ہر شخص برابر ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سید لگا دے تو بہت اونچا ہو جائے، اور کوئی جو ہے شیخ لگا دے تو نیچا ہو جائے، کوئی عربی ہے تو اونچا ہے، کوئی عجمی ہے تو نیچا ہے، کوئی نیچا نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود، کلکم من آدم، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، اللہ کی نظر میں برابر ہے، الا بالتقوی، جس کا تقوی اچھا ہے، عمل اچھا ہے، وہ جو ہے اللہ کی نظر میں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ ایکوالٹی، نماز کا نظام دیکھو تو سب کے لیے برابر ہے، کسی کے لیے اونچا نیچا نہیں۔ جسٹس، انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ انصاف کے معاملہ یہ نہیں کہ میرے گھر کے بچے نے غلطی کی تو اس کو سزا نہیں، باہر والے نے کی تو سزا ملے گی۔ حضور کے سامنے ایک کیس آیا کہ ایک مخزومی خاندان کی ایک خاتون فاطمہ نے چوری کر لی، اور ایسی چوری کی جس پر ہاتھ کاٹا جانا ہے۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیفائن کیا جائے گا کہ کس پر سزا ہوتی ہے۔ حضور کی خدمت میں لوگ آئے کہ بڑے معزز خاندان کی ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ حضور نے خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو جسٹس یہاں تک ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے جو ریفرنس ہے قرآن اور حدیث و سنت، یہ ریفرنس ہے، اس کی بھی کلاس انشاءاللہ آگے ہوگی۔ جب یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں تو اسلام ہمیں 5 چیزیں دیتا ہے، 5 چیزیں دیتا ہے۔ نمبر 1 فیتھ، نمبر 2 پریئرز یعنی عبادات، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نمبر 3 ریلیشن شپ، معاملات، اسلام ریلیشن شپ کو بناتا ہے۔ ریلیشن شپ توڑنے والوں کو کہتا ہے کہ جس نے ریلیشن توڑا اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز بنایا، روزہ بنایا، حج بنایا، زکوٰۃ بنایا، سب ہمیں دے دیا، لیکن جب ریلیشن شپ کو پیدا کیا تو اپنے عرش سے جوڑ لیا، اور وہ ریلیشن شپ آواز لگاتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطع اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ اسی لیے رشتے ناتوں کو نبھانا بہت اہم ہے، اس کے بارے میں بھی باقاعدہ ایک بڑی کلاس ہے۔ پھر سوسائٹی، ہمیں معاشرے کے سامنے رہنا ہے، سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے ان کے لیے، سوسائٹی کے ریسورسز کو بچانا ہے، بڑھانا ہے، پیڑ لگانا، پانی کی حفاظت کرنا، سڑکوں کی حفاظت کرنا، یہ سب اسلام کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہے۔ پھر لاسٹ چیز مورل ویلیوز، اخلاقیات، میں کیوں کروں یہ لوگ پوچھتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، لوگ نہیں کر رہے ہیں تو مت کریں، یہ میری ڈیوٹی، اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں، ایمان یعنی انر ویلیوز اچھی ہوتی ہیں، آؤٹر ویلیوز ہماری پریکٹس اچھی ہوتی ہے، اور اس کی اکارڈنگ جب پریکٹس کرتے ہیں، ہم عمل انجام دیتے ہیں، اور ہم بردرہڈ، ایکولیٹی اور جسٹس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ریلیشن شپ ہمارا اچھا ہوتا ہے، عبادات اچھی ہوتی ہیں، سوسائٹی کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں، اور مورل ویلیوز جب ہماری ہوتی ہے تو سب کا کو مل کر کے ایک نام دیا جاتا ہے، دیٹ از شریعہ آف اسلام۔
اسی کو شریعہ کہا جاتا ہے. اب شریعہ کیا ہے آگے اسی سے بات چلے گی. تو آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ شریعہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے ویلوز کے مطابق اپنی پریکٹس کرنا، اپنی پریکٹیکل لائف گزارنا شریعہ کہلاتا ہے، اور شریعہ کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر اسلام کو زندگی میں عملی طور پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.